السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ایسے ہی کام دام رکھے۔ آج ہماری حدیث نمبر 2 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لفظی ترجمہ انما بے شک الاعمال اعمال بالنیات یعنی نیتوں کا انحصار پر ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم عمل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عمل سے مراد ہمارے کرنے کے کام ہیں جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں صرف ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں جو کہ ہماری نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ نیت سے مراد ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور نیت کا ارادہ دل سے کیا جاتا ہے، زبانی کلامی منہ سے خالی کہہ دینے سے ہماری نیت نہیں ہو جاتی۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صحیح بخاری کی جلد اول کی پہلی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو اس کی ہجرت انہی کے لیے ہوگی۔ جس کی ہجرت ترک وطن یا دنیا یا کسی عورت کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی کام کے شمار کی جائے گی جن کو حاصل کرنے کے لیے اس نے وہ ہجرت کی تھی۔ اس حدیث میں دکھاوے کی دنیا نیکی کرنا ناپسند کیا گیا، اور کہا گیا کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اسی کی نیکی پر ہے۔ جب انسان اچھی نیت رکھ کر نیکی کرے گا تو قبول بھی کی جائے گی، اور جب نیت ہی خراب ہوگی تو پھر نیکی تو گنی نہیں جائے گی، وہ برائی میں گنی جائے گی۔ عمل کرنے سے پہلے نیت کو طاقت ملتی ہے جو کہ ہم نے ارادہ کیا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اچھے کام کی صرف نیت کرتا ہے اور جب وہ کام بھی نہیں کرتا، صرف نیت کے طور پہ اس کو کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس کو اس کا اجر ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک انسان جب برے کام کی نیت کرتا ہے تو جب تک وہ کام کر نہیں لیتا تب تک اس کے پلڑے میں جو اعمال کے پلڑے ہیں اس میں گناہ نہیں لکھے جاتے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے کہ نیکی کا صرف سوچنے پر ہی ہمیں اتنا اجر ثواب مل جاتا ہے، اور گناہ جب تک ہم کر نہیں لیتے، جب سر انجام نہیں ہو جاتا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کا گناہ ہمارے اعمال ناموں میں نہیں لکھتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ایک تو اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ یعنی آپ جیسی نیت کریں گے آپ کے اعمال ویسے ہی ہوں گے۔ اگر اچھی نیت کریں گے تو آپ کے اچھے اعمال ہوں گے، بری نیت کریں گے تو برے اعمال ہوں گے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو آپ کے جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا، اور برے اعمال ہوں گے تو آپ کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یعنی ہر چیز کا انحصار جو ہے نا آپ کی نیت پر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی جیسے نیت میں ہم دکھاوا ہے، نیت میں ہماری واہ دنیا کے لیے ہماری نیت ہے کہ جی ہم یہ چیزیں پلان کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ، یعنی آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری مثال، یہ تو بری نیت کی مثال ہوگی۔ اب اچھی نیت کی مثال ہے کہ جب کوئی شخص تہجد کی نیت کرتا ہے یا نماز کی نیت کرتا ہے، وہ سوچتا ہی ہے اس کے بارے میں کہ میں صبح اٹھ کے نماز ادا کروں گا یعنی تہجد پڑھوں گا، جو کہ تہجد ایک خاص عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اندر بہترین چیزیں عطا کر دیتا ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو دیکھتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی اپنی نیتوں کو صاف رکھیں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کوئی برا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو چیز بتائیں کہ آپ کی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو حدیث سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Do like, comment, subscribe the channel and share with others.